عثمان بن حنیف نے بصرہ کے دروازہ بند کر دیے اور یہاں لشکر کے ساتھ صورتحال یہ بن گئی، ان کے پاس ذات راہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان تقریباً وہ لالے پڑ گئے، ظاہر اتنی دور سے آئے تھے اور ارادہ یہی تھا کہ بصرہ میں جائیں گے تو بصرہ سے کوئی سپورٹ مل جائے گی، لیکن جناب عثمان بن حنیف نے تو بصرہ کے دروازے بند کر لیے، بیت المال کے دروازے بند کر لیے۔ تو اب یہ معاملہ ہوا کہ لشکری جو تھے، جو مکہ سے ساتھ آئے تھے، بھوک نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ انہوں نے جناب طلحہ اور جناب زبیر کے سامنے بار بار آ کے کہا جی ہمارے تو لشکر کے اندر جو ہے وہ بھوک ناچ رہی ہے، تو برائے مہربانی آپ ان سے بات کریں جناب عثمان بن حنیف سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسے تو نہ کریں، یہ بیت المال مسلمانوں کے لیے تو ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو ہمارے لیے بصرہ کے دروازے بند کیوں کیے ہیں؟ لہٰذا بصرہ کے دروازے کھولے، ہمیں اندر تو آنے دیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمیں ویلکم کیجئے۔ جناب عثمان بن حنیف اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئے، انہوں نے لیٹر لکھ کر جناب مولا علی کو ساری صورتحال لکھ دی کہ یہ تو یہاں پر آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے۔ اب جناب حضرت عثمان بن حنیف انہوں نے چونکہ اندر آنے سے منع کر دیا تھا، جناب امی عائشہ اور جناب طلحہ جناب زبیر کا جو لشکر ہے انہوں نے اپنی من مانی سے ہی بصرہ کے دروازوں پر جا کے جھڑپ شروع کر دی، اور جناب عثمان بن حنیف کا جو لشکر تھا جو بصرہ کے دروازوں کی حفاظت کر رہا تھا وہ لشکر بھی شکست کھا گیا، یعنی وہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے ٹکنے والا تو نہیں تھا۔ دروازے کھول لیے گئے، اندر جا کے جو بھی مال بیت المال مسلمانوں کا جو وقف تھا اس کے اندر سے جو ملا، بوریاں وغیرہ ملی، گندم وغیرہ کی جو کچھ بھی غلہ وغیرہ تھا وہ انہوں نے لے لیا اور لشکر میں لا کے انہوں نے پھر اپنا جو گزر بسر تھا وہ کیا، اور پھر بصرہ کے اندر ندا کروا دی کہ جو بھی جناب عثمان ذو النورین کو قتل کر کے لوگ یہاں تک آئے ہیں یا جو بھی ان کے معاونین ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور پھر یہ ہمارے حوالے کریں تاکہ اللہ بھی آپ پر راضی ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں، کیونکہ یہ خلیفہ کے قاتل ہیں اور جناب عثمان ذو النورین کو بے قصور قتل کرنے والے یہ لوگ ہیں، تو آپ لوگ اس بات میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ چنانچہ 600 جو لوگ بصرہ کے اندر موجود تھے، جناب امی عائشہ کو سن کر، جو پہلے جن کو بصرہ میں پتہ لگا امی عائشہ بھی آئی ہیں، تو امی عائشہ کا سن کر انہوں نے وہ قاتل جہاں جہاں بھی ملے وہ گھسیٹ کر لے کے آئے۔ تاریخ طبری میں اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کتے کی طرح گھسیٹ کر ان کو باہر لایا گیا، اور یہ 600 بندہ جناب طلحہ اور جناب زبیر کے حوالے کر دیا گیا، یہ قاتل ہیں، یہی آئے ہیں قتل کر کے، تو یہ حوالے کر دیے گئے۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، تو جناب طلحہ اور جناب زبیر نے پھر ان 600 لوگوں کو وہیں پہ قتل کر دیا۔ ان کو قتل کرنے کی دیر تھی کہ جو ان کے ارد گرد کے بھی قبیلے وہاں پر آباد تھے، ان کے رشتہ دار، ان کے لواحقین، اب ان کے اندر ایک نیا طیش آ گیا۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی نہ کوئی کیس چلا ہے، نہ عدالت میں گیا یہ بات، نہ کوئی قاضی نے فیصلہ کیا، نہ امیر المومنین سے کوئی اجازت دی گئی ہے، تو ان لوگوں کو قتل کیسے کر دیا گیا ہے؟ ابھی تو ثابت بھی نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ اس جرم میں شریک بھی تھے وغیرہ کہ نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ تقریباً 6000 کے تعداد میں لوگ مخالف ہو گئے۔ تو اب ادھر جناب مولا علی کو پتہ لگا کہ یہ حالات ہیں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ تھا ملک شام کی طرف کوچ کرنے کا۔ اس کی وجہ کیونکہ جناب نائلہ جو جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، جب جناب عثمان کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ اندر کمرے میں آئے تھے انہوں نے تلوار اٹھائی تھی، تو آپ تلوار کو روکنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا، تو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں جناب نائلہ کی جو جناب عثمان کی زوجہ ہیں، ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی، جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو بعد میں لوگوں نے وہی قمیض جو جناب عثمان کی خون آلود تھی وہ بھی، اور جناب نائلہ کی کٹی انگلیاں بھی، یہ ملک شام جناب معاویہ کو روانہ کر دیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مولا علی کے ساتھ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو جناب امیر معاویہ چونکہ چچا زاد لگتے ہیں جناب عثمان ذو النورین کے، اور چچا زاد ہونے کے اعتبار سے قصاص لینا ان کا حق تھا، اپنے قریبیوں کے قصاص کا مطالبہ کرنا، آواز اٹھانا، تو ان کو روانہ کر دی گئی، جناب عثمان کی خون آلود قمیض بھی اور جناب نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں بھی۔ وہاں پر حالات یہ بن گئے چونکہ بنو امیہ کی بہت بڑی تعداد وہاں ملک شام میں تھی، جناب عثمان بھی بنو امیہ میں سے تھے، جناب امیر معاویہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، تو اس لیے جناب عثمان کی شہادت کا غم پورے ملک شام کو بڑا ہوا۔ 60,000 کے قریب یا تقریباً 60,000 ہی سمجھ لیں، 60,000 لوگوں نے وہاں جناب عثمان کی خون آلود قمیض دیکھ کر وہاں پہ قسمیں اٹھائیں کہ جب تک ہم قاتلوں سے قصاص نہیں لے لیتے 3 کام نہیں کریں گے۔ نمبر 1، اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے جب تک قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لیتے، اور نمبر 2، ہم نرم و گداز بستروں پر نہیں سوئیں گے، اور نمبر 3، ہم غسل جنابت کے سوا غسل نہیں کریں گے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے قسم اٹھا لی اور کہا